الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آج رمضان کا دوسرا روزہ ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے، اور جو اس دنیا میں ہے اس کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں وہ راستہ دکھائے جو ہمارا دین اور دنیا میں بہتری کا ہو۔ تو آئیں آج سورۃ یاسین کا تھوڑا ترجمہ اور لفظی معنی پڑھ لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ سورۃ یاسین کو ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ڈیلی کا پڑھتے رہیں گے۔ تو آج کچھ آیاتوں کا ہم نے ترجمہ کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ یاسین یاسین والقرآن، قسم ہے قرآن کی، حکیم با حکمت، انک لمن المرسلین، بے شک آپ لمن المرسلین رسولوں میں سے ہیں، علی پر صراط راستہ مستقیم سیدھا راستہ، قسم ہے با حکمت قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھا راستہ پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل نازل کیا گیا، العزیز غالب، رحیم مہربان، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں، قومن قوم کو، ما انذر نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم پس وہ غافلون غافل ہیں، غافل کی جمع ہے، نازل کیا ہوا غالب مہربان کا، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جس کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، پس وہ غافل ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، لقد حق تحقیق ثابت ہو گئی، قول بات، علی پر، اکثرہم ان میں سے اکثر، تحقیق ہے ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، فہم لا یؤمنون، فہم پس وہ لا یؤمنون ایمان نہ لائیں گے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم، انا جعلنا بے شک ہم نے کیے ڈراوے، فی میں اعناقہم ان کی گردنیں، اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، اغلالا طوق، فہی پھر وہ، الی تک، اذقان تھوریاں، فہم تو وہ، مقمحون سر اونچا کیے ہوئے، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ڈالے توق، پھر وہ تھوڑی تک راٹ گئے ہیں، تو ان کے سر الل رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ دیکھتے نہیں۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے کر دی، من سے بین ایدیہم ان کے آگے، صدًا ایک دیوار، وَمِن و اور من خلفہم ان کے پیچھے، صدًا ایک دیوار، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، فَهُمْ پس وہ، لا یبصرون دیکھتے نہیں، اور ہم نے کر دی ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، پھر ہم نے انہیں ڈھانپ دیا، پس وہ نہیں دیکھتے۔
وسواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون وسواء اور برابر علیہم ان پر ان کے لیے اانذرتہم خواہ تم انہیں ڈراؤ ام یا لم تنذرہم تم انہیں نہ ڈراؤ لا یؤمنون وہ ایمان نہ لائیں گے، اور برابر ہے کہ ان کے لیے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے۔ انما اس کے سوا نہیں، تنذرو تم ڈراتے ہو، من اتبع من جو تبع پیروی کرے، ذکر کتاب نصیحت کی، وخشی الرحمن وخشیہ اور ڈرائے، الرحمن رحمان اللہ سے، بالغیب بن دکھے، فبشرہ پس اسے خوشخبری دیں، بمغفرہ بخشش کی، واجر اور اجر کی، کریم اچھا۔ تو اس کے سوا نہیں کہ تم اس کو ڈراتے ہو جو کتاب نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے اللہ سے ڈرے، پس آپ اسے بخشش اور اچھے اجر کی خوشخبری سنا دو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز دوستو، آپ اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو قرآن حضرات پڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا ایک لفظ اور دوسرے حرف کے درمیان میں گیپ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب میں الف پڑھتا ہوں پھر ٹھہر جاؤں گا، اس کے بعد با پڑھوں گا، تو یہ اس کے درمیان جو گیپ چھوڑا جاتا ہے، الف پھر چپ کر کے بیٹھتے ہیں پھر با پڑھتے ہیں، تو جب چپ کر کے بیٹھیں تو اس وقت آپ نے الف کو ادا کر لینا ہے، پھر با کو پڑھیں گے تو اس کے درمیان میں جو انہوں نے وقفہ کرنا ہے مطلب ٹھہرنا ہے، تو اس وقت آپ نے با کو ادا کر لینا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے آن لائن قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ؟ چلیں، با، تا، سا، سا، لیکن بعض اوقات پڑھ لیتے ہیں سا، سیٹی کی آواز نکالتے ہیں، یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں کرنی، سا نرمی سے پڑھنا ہے۔ میں آپ کو وضاحت کے طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس